اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی اہم کیسوں کی سماعت ہے، دو انتہائی اہم کیسوں کی سماعت ہے۔ اس پر کیا ہوگا اور کیا یہ ہوگا، اور اس پر قانون ماہرین کیا رائے رکھیں اور میری اپنی ذاتی رائے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سب کو اپڈیٹ دوں گا تاکہ آپ کو انفارمیشن ملے۔ آپ نے یہ ویلوگ اینڈ تک دیکھنا، یہ انتہائی اہم ویلوگ ہے، آپ کو انفارمیشن دوں گا اور اس پر بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور اس قانون کا لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس پر ہم آپ کے ساتھ بحث کریں گے تاکہ آپ کو انفارمیشن مل سکے۔ ابھی تک کسی نے آپ کو اس بارے میں انفارمیشن نہیں دی ہوگی۔ سب سے پہلے جب قانون ایک بنتا ہے نا، جب کوئی قانون بنتا ہے وہ ماضی پر لاگو نہیں ہوتا، وہ فیوچر پر لاگو ہوتا ہے۔ کیا ماضی کے لاگو کرنے کے لیے کیا اس پر آپشن ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ جو بھی قانون بنتا ہے فیوچر پر لاگو ہوتا ہے، ماضی پر نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک قانون بنایا ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے جو انہوں نے قانون نیا بنایا تھا تو انٹر کورٹ اپیل ہو سکتی تھی، اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ماضی پر وہ قانون اطلاع نہیں ہوگا، وہ فیوچر پر اطلاع ہوگا۔ اس لیے جو الیکشن کمیشن نے ایک جاری کیا، اسے قانون کیا آئے تو کوئی بھی جاری کرتا حکومت جب تک کوئی عینی ترمیم نہ ہو اس پر بھی بحث کی، لیکن PTI نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا، میں ابھی تک اس کے حیران ہوں۔ اور PTI کے وکیل کی لیگل ٹیم کی ناکامیوں کے بارے میں پھر ویلوگ اگلا بناؤں گا اور آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ PTI کی لیگل ٹیم کہاں غلطی کرے۔ سب سے پہلا یہ نقطہ تھا کہ الیکشن ٹریبیونل نے جج تبدیل کر دیا اور ایک ریٹائر جج مقرر کر دیا جو اب کیس کی سماعت سنے گا، جو اسلام آباد کے 3 حلقوں ہیں۔ یہ تو بات حیرانگی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت انصاف کرے، اگر انصاف ہو جائے تو مسلم لیگ نون کے پاس تینوں سیٹیں چلی جاتی۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ کیس آج سماعت کے لیے مقرر ہے، کیا اس جمہوری سب سے پہلے کیا اس کیس سننے سے معذرت کرتے ہیں یا اس کیس کو سنتے ہیں، یہ اب آج کی سماعت پر دلچسپ مرحلہ ہوگا، اس دیکھنا ہوگا کہ آج کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو بھی ہوگا اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو شام کے ویلوگ میں انفارمیشن دے دیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا اور کیا کیا، اس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ شام کو بتا دیں گے۔ نقطہ یہ ہے کہ ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کو سننے کے، کیونکہ جب کوئی قانون بنتا ہے تو فیوچر پر لاگو ہوتا ہے، ماضی پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ الیکشن کمیشن فروری میں ہو چکا ہے، یہ ماضی میں، اور اس کے ٹریبل قائم ہو چکے ہیں اور سماعتیں بھی ہو چکی ہیں، اور اس لیے ان کا ریٹائر جج قانون قلعدم ہو جائے گا اگر PTI لیگل ٹیم سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کریں گے۔ دوسرا کہ آج انتہائی اہم کیس ہے، سب لوگوں سے میں نے کہا اس کیس کو میں نے پہلے نہیں کیا، آپ کو آخر میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہ PTI کی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے عدت نکاح کیس میں سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کون سے 2 نقطوں پر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو انصاف مل سکتا ہے اور کن پر انصاف نہیں مل سکتا، اس پر آپ کے ساتھ ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ سب سے پہلا مین نقطہ ہے کہ PTI نے وہاں درخواست دی ہوئی ہے کہ آج 12 تاریخ ہے، آج سیشن کورٹ میں بھی سماعت ہے، کیا سیشن کورٹ آج فیصلہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اس کا 2 نقطے اہم پہلو ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ سیشن کورٹ میں جب ہو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سن سکتی یا نہیں سن سکتی، یہ بات انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ PTI نے وہاں کیس کو معطل کرنے کی درخواست دی ہوئی ہے یا سزا کو معطل کرنے کی درخواست دی ہوئی ہے۔ سب سے مین نقطہ ہے کہ اگر PTI نے وہاں دی ہوئی ہے کہ سزا قلعدم کرا دے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست دی ہوئی اور ضمانت کی درخواست دی ہوئی، یہ 2 اہم نقطے ہیں۔ آج جب سماعت ہوگی جو اعتراض کے ساتھ ہے وہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دو، میری ذاتی رائے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو سنے گی، کیونکہ اگر سزا معطلی کی درخواست ہے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سزا معطلی کر سکتی ہے، کیونکہ سیشن کورٹ میں سزا قلعدم کرا دینے کی درخواست ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک کیس ہے، آپ درخواست دیتے ہیں جب تک سیشن کورٹ میں فیصلہ نہیں آ جاتا مجھے اس وقت پر ضمانت دی جائے، جب تک گرفتار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مجرم چوری کا ہوتا ہے، کوئی قتل کا ہوتا ہے، کوئی شک کے بنیاد پر ہوتا ہے، وہ اس تک کہتا ہے کہ جناب جب تک ٹرائل چل رہا ہے مجھے ضمانت دی جائے، جب فیصلہ آ جائے گا تو دیکھا جائے گا، تو اس پر عدالتیں دیکھتی ہیں اور اسے ریلیف دے دیتی ہیں،
اور اس پر سب سے بڑا انحصار عدالت پر ہے کہ درخواست عدالت منظور کرتے ہیں نہیں کرتی۔ ماہر قانونوں کی رائے اپنی ہوتی ہے، ہر قانون کی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن جو نیوٹرل ماہر قانون ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی رائے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر PTI کے لوگ اپنے حق میں دیں گے، دوسری جانب والے نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے، MQM والے وہ اپنی جانب رائے دیں گے، کیونکہ ہر اپنے ہی لوگوں کو بتانا ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کو ہی انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں نے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم نے قانون کے مطابق اور قانون ہی کے مطابق چلنا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچا سکے۔ عدت نکاح کیس کی درخواست اگر PTI ایک دے دیتی ہے، انٹر کورٹ اپیل میں جو جج نے فیصلہ کیا تھا کوئی اور جج ٹرانسفر کرے، اب اس کیس کی سماعت انٹر کورٹ اپیل میں جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جا کر فیصلہ کرے۔ فیصلہ کیا آتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، فیصلہ مفوض ہو چکا تو اس کے بعد یہ ہونا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی وجہ سے نے یہ عجیب فیصلہ کیا کہ اور ٹرانسفر کر دے جائے، کیونکہ اس لیے یہ سینئر جج تھے، اس لیے اس کو نہیں لے کر گیا گیا سپریم کورٹ میں، کیونکہ سب سے بڑے سینئر جج یہی تھے اور اسے سپریم کورٹ میں نہیں لے کر گیا تھا۔ یہ سب کے لیے حیرانی اور پریشانی کی بات تھی کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب تو کہتے تھے ہمیشہ سینئر ججوں کو لے کر جانا جی سپریم کورٹ میں، اور میں جب پڑھا تھا تو ایک جج کو لے کر گیا سپریم کورٹ میں جو 5ویں نمبر پر جج کو لے کر گیا اور اس پر چیف جسٹس اس کو بھی سپریم کورٹ جج بنایا گیا۔ اب سپریم کورٹ فل ہو چکے کہ اب کورٹ سپریم فل سنے گی یا نہیں، جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے یہ نہیں سنے گی، جب تک بینچ ٹوٹتا نہیں اس وقت تک یہ فل بینچ نہیں سنے گا۔ دوسرا مین نقطہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں، آج عدت نکاح کیس کی سماعت ہوگی اور سب سے مین نقطہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوگی، اور اس کیس کا مین نقطہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو منظور کرتی ہے یا مسترد کرتی ہے، یہ درخواست کو خارج کر دیتے یا اسے ٹرائل کورٹ میں سیشن کورٹ میں بھیج دیتی ہے۔ یہ آج ہی مختصر، لیکن میری ذاتی رائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گی اس کیس کو اور اس پر فیصلہ کرنے کے امکانات آج بھی ہیں، یا اسلام آباد نوٹس جاری کرے گی اور جواب طلب کرے گی، یہ نقطہ اور کیا اس پر کیا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔